أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم. معزز حاضرین، سورہ یوسف ہم نے مکمل کی الحمدللہ. آج سورۃ الرعد کا آغاز ہو رہا ہے. سورۃ الرعد یہ سورت نمبر 13 ہے اور نزول کے اعتبار سے 96. یہ مدنی سورت ہے. اس کا نام اسی سورہ پاک کی ایک آیت سے لیا گیا ہے، الرعد. الرعد کے معنی ہے، مطلب ہے اس کا گرج، لیکن ترمذی میں اس کا مطلب آیا ہے کہ یہ ایک فرشتے کا نام ہے. جو بادل کا فرشتہ ہے اس کا یہ نام ہے رعد. قرآن مقدس میں کل 6 فرشتوں کے نام آئے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، 4 فرشتوں کا وہاں نام آیا ہے. یہ رعد، یہ آگے آج 5واں فرشتہ، اور 6ٹھا فرشتہ جسے ملک الموت کہا جاتا ہے وہ آگے آئے گا، ملک الموت. اسرائیل نام نہ قرآن میں آیا ہے نہ کسی حدیث میں آیا ہے. یہ اسرائیلی روایت ہے کہ اس کا اصل نام اسرائیل ہے. قرآن پاک میں اس کے لیے ملک الموت آیا ہے لفظ. لہذا یہ 6 فرشتے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. تو یہ سورت جو ہے یہ چھوٹی صورت ہے. اس کے مسلسل 3 صورتیں چھوٹی ہیں. اس سے پہلے بھی بڑی ہیں، اس کے بعد بھی بڑی ہیں. یہ بیچ میں 3 مختصر صورتیں یہ کیوں ڈال دی گئی ہیں؟ تو موضوع اور مضمون کے اعتبار سے ان کو بیچ میں لایا گیا ہے. ورنہ ایک سلسلہ چل رہا تھا طویل صورتوں کا، لمبی صورتوں کا، اور بیچ میں یہ 3 صورتیں، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، اس کے بعد پھر لمبی صورت آئی. تو اس میں جو سورہ یوسف میں مضمون بیان ہوا ہے تقریباً وہی مضامین اس میں بھی ہیں. پہلے کتاب جو الہی ہے اس کے برحق ہونے کا تذکرہ ہے، توحید، رسالت اور آخرت، انہی 3 چیزوں کو اس میں واضح کر دیا گیا ہے. تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں. آپ جانتے ہیں ان کے اصلی معنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے. اب کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت کا نام ہے، قرآنی نام اس کا یہ ہے. اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کا نام ہے اللہ ملک الرحمن، اللہ ملک الرحمن. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اصلی نام ہم یہ کہیں گے کہ اس کا مفہوم اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں. الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ الکتاب کی آیات ہیں. یعنی یہ اس زبردست کتاب کی آیات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیت ہیں. وہ کتاب جو لوح محفوظ پہ محفوظ ہے، لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی. یہ اس کتاب کی آیات ہیں. تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک، اور وہ چیز جو آپ کی طرف ہم نے نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الحق، وہ حق ہے. یعنی وہ حرف بحرف حق ہے، سچی ہے وہ چیز. ہم نے ابھی سورہ یوسف کے اختتام پر پڑھا تھا، ما کان حدیثا یفترا، جو آخری آیت تھی سورہ یوسف کی. اس قرآن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں.
بلکہ یہ کتاب برحق کی آیات ہیں، اللہ کی باتیں ہیں یہ۔ تو یہاں بھی وہاں سورہ یوسف کے اختتام پہ یہ بات کہی گئی، اور یہاں اس سورت کے آغاز میں یہ بات کہی گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس پہ یقین کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی دھیان دینا چاہیے۔ وہ کہیں گے کیا ہے اس کے لیے ثبوت کیا ہے، تو اگر وہ اپنے ضمیر سے پوچھیں گے، جب انسان اس قرآن کو سنتا ہے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اس کے بعد اگر وہ اپنے ضمیر سے پوچھے گا، اس کا ضمیر خود بتا دے گا کہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہاں کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے جو آیات الکتاب الگ ہے، پھر انزل الیک من ربک کا پہلی والی چیز جو ہے کتاب، الکتاب، اس سے مراد قرآن ہے، اور جو یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ والذی انزل الیک من ربک، اس سے مراد وہ وحی ہے جو حضور کو اس کے علاوہ دی گئی، جسے ہم وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو ہے اللہ کا کلام یہ وحی مطلوع ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو حضور کے بارے میں فرمایا گیا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ وہ اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہ وحی ہوا کرتی ہے۔ تو وہ وحی جو ہے وہ غیر مطلوع وحی ہے، جو اس کی تلاوت نہیں ہوتی، جو حضور علیہ السلام کے فرمودات ہیں وہ بھی وحی ہیں، کہ اس سے وہی مراد ہے جو دوسری والی بات کہی گئی والذی انزل الیک من ربک الحق، وہ حق ہے، سچ ہے۔ یہ قرآن بھی سچ ہے، اور حضور جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بھی الحق ہے، وہ بھی سچ ہے۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ نہیں مانتے۔ گویا وحی مطلوع وہ بھی حق ہے، اور وحی غیر مطلوع جو ہم نماز میں نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ نماز میں تو ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی جگہ نہیں پڑھ سکتے، ورنہ نماز میں تو وحی غیر مطلوع پڑھی جاتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، تشہد، التحیات للہ والصلوات، یا ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، یہ بھی وحی غیر مطلوع ہے، یعنی حضور نے ہمیں سکھائی ہے یہ، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ اس کے بعد یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کا کام کیا ہے کہ یہ اللہ کا تعارف کرواتا ہے کہ اللہ کی ذات کون سی ذات ہے۔ اب فرمایا اللہ، اللہ ہے، اللہ ہی ہے، الذی، جس نے رفع السماوات، آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ اس کے دو معنی ہیں، یہ جو ہے کہ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا بغیر ان ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، یا بغیر ستونوں کے، دونوں مطلب اس میں۔ گویا ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے ستون ہیں ہی نہیں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ بغیر پلرز کے کھڑا ہے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ پلرز تو ہیں، ستون تو ہیں، سہارا ہے اس کا، لیکن وہ تم نہیں دیکھتے۔ اور وہی اس میں اصل مطلب اس کا یہی ہے کہ پلرز ہیں اس کے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ وہ پلرز کیا ہے؟ وہ ہے باہمی کشش، جو ہے یہ جو باہمی کشش کے ذریعے ایک خاص قسم کا قانون ہے، قانون کشش، اس کے ذریعے ان کو قائم کیا گیا ہے، ایک خاص ڈسٹینس پہ رکھ کے یہ ایک دوسرے کی کشش کی وجہ سے ہلتے نہیں ہیں، یا گردش تو کر رہے ہیں لیکن گرتے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ بغیر ان ستونوں کے، بغیر اس سہارے کے ان کو اللہ نے بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو، تم اس سہارے کو نہیں دیکھ سکتے۔ ثم استوى، اور یہ سب کچھ قائم کر کے، پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے کیا کیا پھر؟ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوئے، متمکن ہوئے، عرش پر انہوں نے تجلی فرمائی۔ یعنی عرش پر کیسے ہیں وہ؟ جیسا اس کی شان ہے، اپنی شان کے اعتبار سے ہم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیے اس نے سورج اور چاند، مسخر کیے۔ یہ مسخر کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ 3 یا 4 معنوں میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔
ایک مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے تمہارے کام میں لگا دیا، جیسا یہاں اس کی میننگ ہے۔ سورج اور چاند کو جب پیدا فرمایا تو پھر تمہارے کام میں ان کو لگا دیا، وہ ہمارے کام میں لگے ہیں۔ تو ایک اس کا مطلب ہے کہ تمہارے قابو میں دے دیا، جیسے وہ فرمایا کہ مویشیوں کو ہم نے تمہارے قابو میں دیا، جیسے گائے ہے، بیل ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، ان سے ہم کام لیتے ہیں، ان کو ہمارے قابو میں دیا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی قرآن پاک میں کا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ جب تم چاہو تو ان سے کام لو، جیسے دریا ہے، اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو بھی مسخر کیا ہمارے لیے، ہواؤں کو بھی مسخر کیا ہمارے لیے۔ جب ہم چاہیں گے اپنے دماغ کو استعمال کریں گے تو دریاؤں سے بھی کام لے سکتے ہیں، ہواؤں سے بھی کام لے سکتے ہیں، ان سے بھی ہم کام لے سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں جو اس کے میننگ ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، گویا تمہارے کام میں لگا دیا، وہ تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، لأجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، ایک معین وقت تک چل رہا ہے ہر ایک میں۔ سورج بھی چلے گا، چل رہا ہے، اور چاند بھی چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ یاسین میں فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، جو کچھ بھی اس فلک میں ہے وہ تیر رہا ہے۔ وہ سورج، چاند ہوں، ستارے ہوں، سیارے ہوں، کہکشائیں ہوں، نظام شمسی ہے، گویا یہ سب جو ہے لگے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، کوئی ایک جگہ نہیں ہے۔ پہلا نقطہ اس میں سے، اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ یہ چل رہے ہیں، ایک جگہ کوئی بھی نہیں، اسٹیشنری کوئی بھی جو ہیونلی باڈی ہے کوئی بھی اسٹیشنری نہیں، ایک جگہ نہیں، بلکہ یہ چل رہے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں چلیں گے، بلکہ ان کی بھی موت ہے، یہ جو اجل مسمى ہے، ایک مقررہ وقت تک۔ وہ سورج کی بھی ایک دن موت آئے گی، اس چاند کی بھی ایک دن موت آئے گی، وہ یہ بھی تتر بتر ایک دن ہو جائیں گے، یہ کہکشائیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ نظام شمسی جو ہے یہ بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ یہ سارے نظام ایک دن ایک مقررہ وقت تک چل رہے ہیں۔ جس طرح انسان کی موت ہے اسی طرح ان کی بھی موت ہے، کب ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کر رہا ہے اپنے امر کی، یعنی اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو پیدا کر کے، نعوذ باللہ من غضب اللہ، وہ کہیں سو نہیں گیا ہے، بلکہ وہ وہی حکومت کر رہا ہے، وہی چلا رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے کس کو کیا کرنا ہے، کس طرح چلانا ہے، کہاں کیا ہو، کہاں بارش ہو، کہاں دھوپ ہو، کہاں گرمی ہو، کہاں سردی ہو، کہاں طوفان آئے، کہاں کا موسم اچھا رہے۔ یہ ساری چیزیں چاہے دنیا کی ہوں یا دنیا سے ماورا سے باہر بھی، پوری کائنات کی بات ہے، تو اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی تدبیر جو فرما رہے ہیں خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یفصل الآیات، اور انہوں نے واضح کی ہیں، بیان کی ہیں، تفصیل بیان کی ہے آیات کی، تمام نشانیوں کی، ان کو بیان کیا ہے، ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ کیوں؟ لعلکم، شاید کہ تم بلقاء ربکم، اپنے رب کی ملاقات کا توقنون، یقین کرو۔ یعنی یہ آیتوں کو اگر وہ دکھا رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، چاہے وہ اس آپ کی انفس میں آیات ہوں، آفاق کی آیات ہوں، انفس و آفاق کی آیات، پوری کائنات میں بکھری ہوئی آیات ہوں، ہمارے جسم کے اندر آیات ہوں، یا قرآنی آیات ہوں، جو بھی آیات ہیں، ان سب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی غرض کیا ہے؟ شاید کہ تم، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم اپنے رب کی جو ملاقات ہے اس کا یقین کرنے لگو۔ اللہ کی ملاقات، اپنے رب کی ملاقات کا یقین اگر نہیں ہے تو اس سے پہلے سورہ یونس جو 10ویں سورت ہے اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، وہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جنہیں یقین نہیں ہے اللہ سے ملاقات کا، ان کے لیے آگے کیا فرمایا؟ اولئک مأواہم النار، وہاں 3 بیماریاں گنائی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک بیماری اس میں یہی ہے کہ جس شخص کو اللہ سے ملاقات کا یقین نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ ان کا آخری ٹھکانہ جو ہوگا، اولئک مأواہم النار، ان کا آخری ٹھکانہ آگ ہوگی، جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات ہیں یہ اسی لیے
تمام آیات اسی لیے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو۔ اللہ تعالی ہمیں وہ یقین عطا فرمائے۔ ہم اے اللہ العالمین ہم تجھ سے اس یقین کا سوال کرتے ہیں کہ واقعی ہمارے دلوں میں تیری ملاقات کا یقین بیٹھ جائے، اور اسی اعتبار سے ہم اپنے شب و روز گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم کو توفیق عطا فرما کہ واقعی ہم تیرے فرما بردار بنے، تیرے اس کلام کو، قرآن کو سمجھنے والے بنے اور اس پہ عمل کرنے والے بنے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔